نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل اوحى الي انه من سلك مسلكا في طلب العلم اسهلت له طريق الجنة ومن سلكت كريمتيه اثبته عليهم الجنة وفضل في علم خير من فضل في عبادته وملاك الدين الورع رواه البيهقي في شعب الایمان۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی کی کہ جو کوئی راہ چلا علم کی تلاش میں تو میں اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہوں، اور میں نے جس کی دونوں آنکھیں واپس لے لی تو میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی، اور فضیلت علم میں یہ زیادہ بہتر ہے اس فضیلت سے جو عبادت میں ہے، اور پورے دین کا خلاصہ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ پرہیزگاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث پاک میں علم کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ علم کی راہ چلنا جنت کی راہ چلنا ایک، یہ بہت کم آپ کو حاصل ہو۔ دوسرے یہ کہ جنت کی راہ مشکل ہے، لیکن جو علم کی راہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے یہ راہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو علم کی راہ چلتا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ عبادت کرنا بھی فضیلت کی چیز ہے اور علم حاصل کرنا بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر کبھی کوئی پوچھے کہ کون سی فضیلت بڑی ہے علم حاصل کرنے کی یا عبادت کرنے کی، جو صحیح معنوں میں عبادت ہو، ریاکاری نہ ہو، تو فرمایا کہ علم کی فضیلت بڑی ہے، اس لیے کہ علم ہی عبادت کی راہ بتاتا ہے۔ جسے علم ہی نہیں ہو کیا عبادت کرنے کے بچے گا؟ عبادت عبد سے بنا ہے، عبد کے معنی بندہ ہے اور عبادت کے معنی بندگی ہے، تو جس بندے کو ٹھیک سے بندہ ہونے کا علم نہیں ہے وہ بندگی کیا کرے گا؟ تو علم کی فضیلت بڑی ہے۔ اسی لیے علم کی تلاش میں اتنی دوڑ دھوپ کرو کہ اپنا وجود پگھلنے لگا، اتنی دوڑ دھوپ، ہلکی پھلکی دوڑ دھوپ نہیں، اتنی کرو، اس لیے کہ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ناممکن ہے۔ بے علم چو شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ علم کی راہ میں موم بتی کی طرح سے پگھلنا چاہیے، موم بتی جلتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، اجالا فراہم کرتی رہتی ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے آدمی خدا کو نہیں پہچانتا۔ خدا کو کیا پہچانے گا؟ وہ خود کو بھی نہیں پہچانتا، اور جو خود کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو کیا پہچانے؟ وہ جانتا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، کیوں آیا یہاں دنیا میں، زندگی کے یہاں آنے کا کیا مقصد کیا ہے، کھانا پینا اور سو جانا، یہ تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی کی دونوں آنکھیں سلب کر لی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، پھر وہ صبر کرتا ہے، قدرت نے کہا اس کے بدلے ہم اسے جنت دے دیتے ہیں، کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا آدمی پر، وہ دیکھ رہا ہے۔ آخر میں ایک بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اس دین کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، نچوڑ کیا ہے اس دین کا، یعنی دین اسلام کا، تو کہہ دینا پرہیزگاری ہے۔ کس کو پرہیزگاری آپ کہیں گے؟ ورع کا لفظ آیا، پرہیزگاری کہیں گے کس کو؟ پرہیزگار ہے کون؟ صحیح معنوں میں پرہیزگار وہ ہے جو اپنا کام اس طرح کر رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور اپنی بات اس طرح کر رہا ہے کہ قدرت سن رہی ہے، اور اپنی فکر کو اس طرح سے
وہ کنٹرول کر رہا ہے. کوئی باخبر ہو یا نہ ہو، قدرت کو خبر ہے. اسی طرح سے کوئی کام اگر وہ چھوڑتا ہے تو یہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے کہ قدرت اس سے راضی نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیا. کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ قدرت اس سے راضی نہیں ہے، تو وہ بات نہیں کرے گا. کوئی فکر ایسی جس سے قدرت خوش نہیں ہے وہ نہیں رکھے گا. تو ہر دو راہ میں، چاہے امر کی ہو چاہے نہیں کی ہو، وہ قدرت کی نگرانی میں کام کرتا ہے. اور در حقیقت تصوف یہی سکھاتا ہے کہ آدمی سے نگاہ بچا کے کام مت کرو. یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، یہ دنیا کاری ہو گئی. پرہیزگاری یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو. خدا تو جانتا ہے، وہ تو سنتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے، اس نے دیکھ لیا. اسی لیے ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں ہمیشہ سے کہ یہاں دنیا میں جس نے جو کچھ کیا ہے، بہت کچھ قدرت اس کو یہیں دکھا دے گی. چاہے آپ انفرادی طور پہ کرو، چاہے اجتماعی طور پہ کرو، پھر چاہے کوئی درویش ہو، چاہے کوئی شاہ ہو، چاہے شہنشاہ، سب کو دکھا دے گا. وہ دیکھے گا ضرور. جہاں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے برائی کا کوئی عمل کیا ہے اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور بہت کچھ بدلہ ایک دم آخرت میں دیا جائے گا. تو یہ سمجھ کے کام کرو. اب آج کل جو جنگ چل رہی ہے یوکرین کی، روس میں اور امریکہ میں، دیکھنے میں یوکرین ہے، حقیقت میں یہ جنگ روس اور امریکہ کی ہے. پہلے انڈائریکٹ طور پہ لڑتے تھے، ابھی ڈائریکٹ آمنے سامنے ہے. نہیں لیتا ہے اسے. آج بھی یہ فکر ستا رہی ہے کہ میں اس پوری دنیا کا تنہا حکمراں کیوں نہ ہوا. بھی نہیں جیت سکتا. نہ افرادی قوت سے جیت سکتا ہے، نہ معاشی قوت سے جیت سکتا ہے. اس سے نہیں جیتا جاتا. وہ قدرت جسے چاہتی ہے اسے فاتح بنا دیتی ہے، اور جسے چاہتی ہے مفتوح کر دیتی ہے. یہ شاہوں کی جنگ. اصل کو دیکھا کر کتنے ہی ملک مسلم دنیا کے امریکہ نے تاش ناش کر ڈالا، لیکن اسے شرم و حیا کچھ بھی نہیں ہے. آج ایک یوکرین پر روس آ گیا ہے تو اس کو کسائی تک کو کہہ رہا ہے. وہ امریکہ جس دنیا پر ایٹم بم چلا چکا ہے، ذرا دیکھیے تو زبان درازی ہے ان کی. زبان درازی تھے. کسائی، یہ پوتین کسائی. آپ ملائی ہو، 20 سال تک ملائی تھے آپ افغانستان میں. یہ زبان درازی، یہ سینکشن، وہ سینکشن، یہ پابندی، وہ پابندی، یہ رکاؤ. اس کے سوا بھی کچھ آپ کے پاس ہے؟ آپ اسی لیے ہو کہ ملکوں کو ناطق ختم کرو اور انسانوں کو اپنے بندھن میں باندھو اور ان کو غلام بناؤ، حالانکہ اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں. بھول جاؤ، قدرت ایسوں کو ٹھکانے لگا دیتی ہے، اور دن آپ کے اچھے نہیں ہیں. اب یہ سمجھ لیجیے گا، دن اس کے اچھے نہیں. امریکہ کے بھی بھول جائے. وہ ظالم کو قدرت نہیں پسند کرتے، اور جو اس کا ساتھ دے رہا ہے ظلم میں، وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ دن اچھے نہیں ہیں. قدرت دیکھ رہی ہے. اپنے بندوں کو پیدا کر کے اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا کہ چاہو تو آپ ان کو زندہ رکھو، چاہو تو ان کو موت کے گھاٹ اتارو. اور اگر آپ نے یہ کام شروع بھی کر دیا تو نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اس کا. درویشوں کے یہاں بہت سختی کے ساتھ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، فقراء کے یہاں، کہ بلا وجہ ایک انسان تو انسان ہے، ایک چوٹی کو بھی تکلیف نہ ہو. ایک چوٹی کو بھی. اور خود اللہ کی کتاب نے چوٹی کو وہ درجہ دیا ہے کہ ایک سورہ ہی النمل ہے. نمل مانی چوٹی. چوٹی کو بھی بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے. اور تو جانے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو سے بات چیت کیا، اور یہ ان کی شان میں وہ چوٹی سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہم آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. 700 کسان مر گئے، ان سے بات ہی نہیں کیا حکمرانوں نے، تو پھر الیکشن بھی جیت لیا. یہ ہنر بھی دیکھنے کے لائق. کیا ہاتھ کی صفائی ہے، یہ دیکھنے کے لائق. اس سے بات کیا چوٹی سے. اسی پر کسی اللہ والے نے کہا، نظر کردن بدرویشاں بزرگی راہ بیفساد. سلیمان با ہما شوکت نظر ہا بودا پر مورش. کمزوروں پر نظر رحمت کرنا یہ بزرگی کو کم نہیں کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے. یہ کم نہیں کرے، یہ بزرگی کو اور بڑھا دے گا اور بزرگ ہو جائے گا. یہ شان و شوکت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ پوری دنیا پر حکومت، دیووں پر، جنوں پر حکومت ان کی ہے، ہوا کے اوپر حکومت ان کی ہے. لیکن ایک چوٹی سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ 700 کسان مر گئے، ان سے بات نہیں کیا. آپ آدمی ہو کیسے؟ آدمی ہو کیا ہوا آپ؟ بہت افسوس ہوتا ہے اس دنیا کو دیکھ کر کے. وہ آپ کے خیر خواہ نہ صحیح، وہ آپ کے دشمن سے انسان تو ہے. کیوں نہیں گفتگو کی آپ نے؟ کیوں نہیں افسوس ظاہر کیا؟ ٹھیک ہے صاحب، یہ بھی دنیا ہے. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے فرشتے اس بات پر
اپنی رضا نہیں ظاہر کر پا رہے تھے کہ انسان کو یہاں خلیفہ بنایا جائے، جگہ دی جائے. اسی لیے جو دیکھ رہے ہو آپ دنیا میں، اس لیے انسان ہے کہ انسانوں کا درد اسے نہ تڑپائے، جانوروں کا درد تڑپا دے، درندوں پرندوں کا درد آپ کو تڑپا دے، انسان کا درد آپ کو نہ تڑپائے. افسوس، کیا درجہ دیا انسان نے انسانیت کو. تو ساری پرہیزگاری یہ ہے کہ خدا کے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو جاندار بلا وجہ تکلیف مت دو. وجہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو تکلیف مت دو، بلا وجہ کسی کو مت ستاؤ. قدرت اسے پسند نہیں کرتی. اور اگر سب بھول بھی جائیں تو قدرت یہاں بھول نہیں، اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا، کچھ دیر سے ملے گا لیکن ضرور ملے گا. لہذا ظلم کی روش چھوڑ دے زمانہ. ادھر ادھر کا سخت بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ادھر ادھر کی تہ در تہ بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. قدرت نے جو آپ کا عمل دیکھ لیا ہے گندا برا، سزا ملے گی اب. اور جیسے کہ خطرات ہیں کہ کوئی عالمی جنگ ہو جائے گی، کیا ہوگا اس دنیا کا، کیا حال ہوگا. جب تک دوسروں کو بم برستا رہا مغرب نے اف نہیں کی، لیکن اس بار اگر جنگ ہوئی عالمی، کوئی نہیں بچے گا. پتہ نہیں چلے گی کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے، آر پار کی ہوگی. سمجھے اس میں منو تو کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اس موقع پر ضروری ہے کہ امن عالم کی دعا کی جائے. یہ سیاسی خون خرابہ بند ہونا. زیادہ تر خون خرابہ سیاسی ہے، حقیقی نہیں ہے. زیادہ تر چارجز جو ہیں، مقدمات سیاسی ہیں سب. ارے حد یہ ہے کہ زیادہ تر فیصلے بھی جو فیصلے کہلاتے ہیں جو کورٹ سے ہو کیا رہے سیاسی ہیں. آئی بات سمجھ. اللہ بچا لے اپنے بندوں کو ظلم زیادتی سے. اور اس عالم میں جو کہیں بھی آباد ہیں اللہ کے بندے، وہ بے گھر نہ ہوں، بے جگہ بھی نہ ہوں، بے امان نہ ہوں، بے سایہ بھی نہ ہوں، بھوک پیاس سے پریشان بھی نہ ہوں. اللہ کرم کرے اپنے بندوں پر، رحم کرے، اور اس دنیا کی تو میں سے اور چھیڑ چھاڑ سے اپنے بندوں کو بچا لے. اللہ پاک نیکوں کے صفوں میں زندگی دے اور نیکوں کے زمرے میں موت دے، اور نیکوں کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.